صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان پر نبوت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 40 برس تھی، اور جب نبوت اتری تو وہ غار حرا میں اتری، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ الگ کی آیات اتری، پہلی 5 ابتدائی آیات، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا۔ یعنی اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنا کتنا ضروری ہے، تعلیم کتنی امپورٹنس کی حامل ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دور تقریباً 13 سال پر مشتمل ہے، جس میں خفیہ تبلیغ 3 سال پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلانیہ تبلیغ ہے۔ لیکن وہ جو خفیہ تبلیغ ہے وہ دار ارقم ابن ارقم کے گھر میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ بھی کی۔ لیکن اس خفیہ تبلیغ کے اندر وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، بالکل ابتدا میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہ لوگ کون تھے؟ سب سے پہلے ان کی اپنی زوجہ حضرت خدیجہ، اس کے بعد ان کے غلام حضرت زید بن حارثہ، اور مردوں میں حضرت ابوبکر تھے، اور بچوں میں حضرت علی تھے۔ یہ سب ایمان لائے جو کہ سابقون الاولون کہلاتے ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لائے، ایمان میں سبقت لے جانے والے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی، اور اس تبلیغ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دشواریوں کا سامنا ہوا۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن، مجنون، دیوانہ، ہر قسم کے لقبات سے پکارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی بات کہی کہ تم ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، بس دین حق پہنچاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، دین حق ہی پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شب ابی طالب جیسی دشواریاں آئیں۔ اس کے بعد عام الحزن جسے کہا جاتا ہے، عام الحزن وہ سال ہے کہ جس سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں کی وفات ہوئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک اپس تھے۔ اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یک کے بعد دیگر کفار جو تھے وہ مظالم توڑ رہے تھے، بہت سے صحابوں کو مارتے، بہت سے صحابہ زخمی تھے، بہت سے صحابہ کو صرف اس لیے مارا جاتا تھا کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین الہی کی تبلیغ کی تو لوگ کفار نے مارنا شروع کیا، تو حضرت ابوبکر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑوایا اور کہا تم صرف ایک انسان کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، اور کافر بھی اللہ کو اپنا رب کہتے تھے، کیونکہ ان کے 360 بتوں میں سے کوئی ایسا بت نہیں تھا جس کا نام اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا تم ان سے پوچھو نا تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی، دعوتی حکمت عملی، وہ کیا تھی کہ جو مکی صورتیں، ہم جتنی مکی صورتیں قرآن میں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نہیں دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد کا حکم دیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں توحید کی دعوت دو اور شرک سے منع کرو، پھر انہیں رسالت کی دعوت دو کہ تم تک جو نبی پہنچا ہے، جو اللہ کا دین لے کر تم تک آیا ہے وہ حق ہے۔ اس کے بعد ان کو بتاؤ کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی جو کتاب ہے یہ حق اتری ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو تمہیں ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، ان کا یقین اس پر پختہ کرو، کیونکہ وہ لوگ قرآن کے بارے میں بھی طرح طرح کے گمان رکھتے تھے اور کہتے تھے یہ قرآن یہ تو پرانی اور پچھلی لوگوں کی کہانیاں اور کہاوتیں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر انسان کے لیے، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہے یا انفرادی زندگی ہے، ہر قسم کے انسان کے لیے تبلیغ رکھی ہے، ہر قسم کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کی پرابلم کا سلوشن ملتا ہے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کو اخلاق کی تربیت دو، یعنی اخلاق کا مثالی نمونہ پیش کرو، کہ اللہ تعالیٰ خود سورہ احزاب میں کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ بہترین نمونہ کیسے ہے؟
یہ بہترین نمونہ ایسے ہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نبوت نہیں اتری تھی تو کافر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں مارنے کو پڑتے تھے نعوذ باللہ اور طرح طرح کے القابات سے پکارتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی تو حضرت علی کو کہا، علی جتنے بھی امانتیں ہیں میرے پاس کفار مکہ کی وہ سب لوٹا کر صبح کو مدینہ آ جانا۔ یہ عالم تھا۔ اور اس کے بعد آخری میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ کیا تھی؟ آخرت کی دعوت دو، انہیں آخرت کی طرف بلاؤ، کہ انسان کا مجمع کلام، کہ انسان کی مجمع زندگی اور زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ آخرت۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو کہ ایک مسافر رہتا ہے، ایک راہگیر رہتا ہے، کہ تمہاری آخری منزل تو آخرت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہر کسی کی ایگزامینیشن کی سچویشن الگ ہے، ہر کسی کا ورژن نمبر الگ ہے، کسی کا ورژن نمبر کسی کے ساتھ ملتا نہیں، لیکن ایگزامینیشن تو ہر کسی پہ، ایگزام تو ہر کوئی دے رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی دور کے اندر یہ باتیں کہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی عقائد کو مضبوط کرنے والی بنیادی باتیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال لگائے صرف اور صرف عقائد مضبوط کیے، لوگوں کے عقائد مضبوط کیے، اور اتنے مضبوط کر دیے کہ وہ ان کے اندر اس طرح اتر گئے جس طرح پانی، جس طرح گھٹی میں کوئی چیز ان کی جاتی ہو، جو لوگ ایمان لائے۔ اور پھر یہ دعوت اس طرح تیزی سے پھیلی، کیوں پھیلی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، بس اللہ بھی تم سے یہ کہتا ہے بندے تو صرف میری عبادت کر، تو دیکھ میں سورج چاند ستارے ہر چیز تیرے متع فرمان کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی عبادت، اس کے عقائد جو اس نے ہمیں بنیادی باتیں بتائی ہیں، کم از کم اس کو سمجھنے والا بنا دے، تاکہ ہماری یہ زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں میں آسانی ہو سکے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔